گلے شکوے کہانیاں جو رائے دکھائے۔ بسنتی نے اپنے پتی ویرو سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے جنم دن کی تاریخ تو کبھی یاد نہیں رہتی، پرنتو تم آج تک اپنی شادی کی سالگرہ کبھی نہیں بھولے۔ ویرو نے بھی تھوڑی چسکی لیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی کبھی بھی اپنے برے دنوں کو نہیں بھولتا۔ اسی کے ساتھ ویرو نے اپنی پتنی سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ مجھ سے یہ مورکھوں جیسے الٹے سوال کیوں پوچھتی رہتی ہو؟ بسنتی نے بھی ترنت جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے کرتی ہوں تاکہ تمہیں میری ساری باتیں آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ بسنتی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنے پتی سے کہا کہ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو تم کیا کرتے؟ ویرو نے بنا سوچے سمجھے کہا کہ میں اتنا سوارتھی نہیں ہوں کہ دوسرے لوگوں کا خواہ مخواہ برا سوچوں گا۔ بسنتی نے کہا کہ اب تو سارا دن تمہارے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، جبکہ شادی سے پہلے تو دن رات بس ایک ہی راگ گاتے تھے، آئی لو یو جانے من، ابھی مت جاؤ، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، اچھا یہ بتاؤ کہ پھر ملنے کب آؤ گی؟ ویرو نے بھی کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی تو شادی کے سمے مجھے ہیرو نمبر 1 کہتی تھی اور اب کلی نمبر 1 بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ شادی سے پہلے میں تمہیں آئی لو یو کہتا تھا، لیکن اب کیا تم نے خود کو کبھی ڈھنگ سے آئینے میں دیکھا ہے؟ جس سے میں آئی لو یو کہتا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ آج تو تم آلووں سے بھری ہوئی بوری کی طرح دکھتی ہو۔ اب ایسی عورت کو کوئی بھی اچھا انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پھر کب آؤ گی، ہاں اتنا ضرور کہے گا کہ مائکے کب جاؤ گی۔ بسنتی نے کہا کہ میں تو آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ہی نظر کمزور ہو گئی ہے، جو تمہیں مجھ میں اب صرف کمیاں ہی کمیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ویرو نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ میری نظر کمزور ہو گئی، سوچتا ہوں ایک بڑھیا سا چشمہ لگوا ہی لوں۔ بسنتی تمہیں چشمہ لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے چشمہ لگوا کر یوں کیوں اپنے پیسے برباد کرنے کی سوچ رہے، اور کیونکہ ہمارے
علاقے میں مجھ سے سندر دوسری کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ آج میں ویسے بھی بیوٹی پارلر میں 3-4 گھنٹے لگا کر آئی ہوں۔ ویر نے بسنتی کے چہرے کی اور غور سے دیکھ کر کہا کہ کیا آج میں تمہاری باری نہیں آئی ہے؟ جا بنا اپنے چہرے کا میک اپ کروائے ہی واپس آ گئی ہو۔ اپنے پتی سے اس ویوہار سے جھلا کر بسنتی نے اس سے کہا کہ تم اپنے آپ کو انجینئر سمجھتے پھرتے ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم انجینئر بن کیسے گئے؟ ویرو نے بسنتی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انجینئر بننے کے لیے بہت پڑھائی لکھائی اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسنتی نے کہا ہاں یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم انجینئر کیسے بن گئے۔ تمہیں تو نہ گھر باہر کی اور نہ ہی دنیا داری کی کچھ سمجھ ہے ابھی۔ ویرو بسنتی کے یہ آپسی گلے شکوے چل ہی رہے تھے کہ بنواری کاکا ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ گھر کے ماحول کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بنواری کاکا نے ویرو سے کہا کہ آپ لوگوں نے جتنی پڑھائی لکھائی کی ہوئی ہے اس کے سامنے میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی پرامرش دے سکوں، لیکن آپ دونوں کے بیچ میں ہونے والے ہلکے پھلکے گلے شکوے اب ایک بڑے طوفان کے آنے کی چیتاونی دینے لگے ہیں۔ بیٹا میں بچپن سے اس گھر میں ایک سدسیہ کی طرح رہا ہوں۔ اب اس گھر کے بزرگ تو رہے نہیں، لیکن میں خود کو تمہارا بڑا مانتے ہوئے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یدی تمہیں میری بات بری لگے تو پھر چاہے مجھے تم کالا پانی بھیج دینا۔ ویرو نے بنواری کاکا کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کا پورا حق بنتا ہے، آپ کے من میں جو کچھ بھی ہے آپ اسے کھلے دل سے کہہ سکتی ہیں۔ بنواری کاکا نے اتنی اجازت دینے کے لیے شکریہ ادا کرنے لگی، ساتھ اپنی بات کہانی شروع کی۔ انہوں نے ویرو اور بسنتی سے کہا کہ منشیہ جیون میں بھاگتے بھاگتے کئی بار اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے وہ جیون بھی بھاری لگنے لگتا ہے جس نے اسے سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ ادھک سے ادھک خوشیاں پانے کے لیے وہ اپنی ان خوشیوں کو بھی اندیکھا کر دیتے ہیں جو اس کے پاس پہلے سے ہی ہوتی ہیں۔ بھگوان نے کیول منشیہ کو ہی ایسی شکتی دی ہے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کے ویوہار دونوں کو سمجھتے ہوئے اچھے برے کا انتر کر سکیں۔ جب تک ہم لوگ کسی سے پیار کرنے کی بجائے اس کے پرتی اپنے من میں دویش کی
भावना रखते हैं, उस समय तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि आप दोनों ही बात बात पर आग बबूला होने लगते हो। मसला चाहे कोई भी हो, आप दोनों ही अलग अलग खिचड़ी पकाने शुरू कर देते हैं। बेटा, अब तो मेरी भी उम्र ढलने लगी है, इसलिए मैं केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से यह कहता हूँ कि किसी से मित्रता या शत्रुता हमारे व्यवहार पर ही निर्भर करती है, क्योंकि हम अक्सर उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं जो हमारे बात का समर्थन करते हुए हमारा साथ देता है। जो हमारी बात का जरा सा भी विरोध करता है, उसे हम अपना दुश्मन मानने लगते हैं। किसी भी रिश्ते को अच्छे या बुरे तरीके से निभाना हर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन हर कर्म के फल उसे ही भोगने पड़ते हैं। बनवारी काका की राय को दिल से कबूल करते हुए जॉली अंकल इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि यदि आप समय करते फालतू की शिकायतों को खत्म नहीं करते, तो फिर यही छोटी छोटी बातें आपको खत्म कर देती हैं। पति पत्नी के गिले शिकवे से यदि थोड़ा सा प्यार का रंग भी शामिल हो जाए, तो फिर यह हमारे गम कम करने के साथ साथ हमारी खुशियों के भी कई गुना बढ़ा देते हैं। उतावलापन कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपका भेद जान जाता है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।